اور ایک سلسلہ یہاں پہ ہے، بزرگ ہیں ان کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا، اور مرکزی ان کا نعت خوان بھی تھا یہاں پہ مساجد میں سارے، مطلب ایک جس طرح کہتے ہیں غالی قسم کا بریلوی. تو میں نے کہا بھائی اللہ نے الحمدللہ حق نصیب فرمایا ہے، اور میرا دل مطمئن ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے رفع یدین. فرقہ واریت سے پاک جو دین اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس کی صحیح نمائندگی اس زمانے میں اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ علی بھائی ہیں. اور علی بھائی جیسے فرماتے ہیں نا کہ یہ توحید کا قلعہ ہے رفع یدین، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ ذریعہ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. آپ نے جو کام شروع کیا ہے یقین کریں اس سے بہت ہمت بنتی ہے بندے کی، اور آنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے دل کی جو نا بالکل بڑاس نکالنے کے لیے چینل بہت زبردست ہے. اور سب سے بڑی جو میری سعادت مجھے مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے علی بھائی دیکھ رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہمارے ساتھ محمد اکمل صاحب ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی راشد صاحب اکمل صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ جی میں کراچی سے ہوں، اور بیسیکلی میں سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں. یہاں سروس کے سلسلے میں یہاں کراچی ہوتا ہوں. کتنی عمر ہے، کیا کر رہے ہیں کراچی میں آپ؟ عمر میری تقریباً 39-40 سال ہے، 39-40 سال ہے، اور میں گورنمنٹ کے ادارے میں منسٹر آف ڈیفینس ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو کس فرقے سے تعلق تھا آپ کا پہلے؟ میم جی پیدائشی بریلوی تھے، بریلویت میں آنکھ کھولی علی بھائی کی طرح. تقریباً 30-35 سال اسی کام میں گزار دیے، بابوں کا دفاع کرتے، اور جو سنتے تھے بس وہی لکیر کے فقیر تھے. اور علی بھائی سے جی علی بھائی سے کیسے تعارف ہوا پھر؟ تو تعارف میرے کزن نے انہوں نے تعارف کروایا تھا. بیسیکلی ان کا سوال یہ تھا کہ بھائی آپ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا اہل بیت ہماری ایمان کا حصہ ہیں. تو انہوں نے ایک پوائنٹ کی جو بات کی وہ بعد میں بات کھلی. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کا کیا آپ دفاع کریں گے؟ اس وقت تک تو ہمیں یہ کہانی تھی کہ جی جو بنی امیہ کے معاملات ہیں ان کے اوپر آپ نے الگ کشائی نہیں کرنی، اور یہ جو ہے نا وہ مشاجرات صحابہ یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں سو کالڈ، تو اس چکر میں ہمیں جو ہے نا حق گوئی کی طرف یا حق شناسی نہیں تھی. تو ان کے کہنے پہ میرے بہن علی بھائی کی جو ہے وہ اہل بیت کی شان میں اور جو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر ہے وہ دیکھا، تو صحیح معنوں میں ہمیں صحیح اسناد حدیث سے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ واقعی جو اہل بیت کے ساتھ مظالم ہوئے ہیں، اور حسینیت کا درس جو ہمیں دینا چاہیے یا ہمیں جس طرح حسینیت کو پروموٹ کرنا چاہیے جیسے حسینی ہونا چاہیے، تو وہ تو ہمیں یقین کرے کہ ہمیں 1% بھی نہیں تھی. ہم خالی بس اہل بیت کا نام لیوا ضرور تھے، لیکن صحیح حقیقت جو علی بھائی سے ہمیں الحمدللہ نصیب ہوئی. اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے. آمین. اچھا یہ بتائیں ابھی پھر آپ نے جو ہے ماشاءاللہ سنت کے مطابق جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دی ہے؟ جی الحمدللہ. میں بیسیکلی اگر آپ تھوڑا 1 منٹ مجھے دیں تو میں آپ بیک گراؤنڈ تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ میں صرف بریلوی نہیں تھا، میں بلکہ بریلوی مسلک کا ایک بہت مطلب نعت خوان بھی ہوں الحمدللہ. ایک سیکنڈ میں آپ کی بات سن لیتا ہوں. علی بھائی کا پیغام آیا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اپنی آپ بات کنٹینیو رکھیے گا. کہہ رہے ہیں اکمل بھائی امت نے اہل بیت علیہ السلام سے وفا نہیں کی، افسوس. بے شک یقین کریں کہ اگر میں آپ نہ ہوتے علی بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے ہمیں صحیح حسینیت کا جو ہے نا وہ چہرہ دکھایا ہے، نہیں تو ہم اسی حال میں مر جاتے اور ہم سے بروز قیامت پوچھا جاتا کہ آپ نے کس کا ساتھ دیا، آپ نے حسینیت کا ساتھ دیا یا یزیدیت کا ساتھ دیا. تو میں الحمدللہ ایک نعت خوان بھی ہوں، اور ایک سلسلہ یہاں پہ ہے، بزرگ ہیں ان کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا، اور مرکزی ان کا نعت خوان بھی تھا یہاں پہ مساجد میں سارے، مطلب ایک جس طرح کہتے ہیں غالی قسم کا بریلوی، اور دفاع کرنا اور ان کا سارے معاملات علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ساری تھی. لیکن جب حق گوئی نصیب ہوئی تو الحمدللہ سب سے دامن چھڑا لیا،
اور مخالفت بہت ہوئی میری، حتیٰ کہ میری ابھی ریسنٹلی میں نے 18 جنوری 2022 سے باقاعدہ یعنی کھل کے جس کو کہتے ہیں سامنے آ کے میں نے رفع یدین شروع کیا الحمدللہ۔ اس سے پہلے میں 2-3 سال سے گھر میں کر رہا تھا لیکن مسلط پسندی کا شکار تھا۔ تو اس بارے میں بھی میں نے علی بھائی کا ایک جو ہے نا وہ کلپ دیکھا، تو اس میں کہا کہ بھائی آپ مسلط پسندی چھوڑ دیں، اور حقیقت ہے کہ اگر اسی حال میں اگر موت آتی تو یقیناً ہم اللہ کے رسول اور اللہ کو کیا منہ دکھاتے کہ ہم حق معلوم ہونے کے باوجود بھی، اور میں سمجھ کہ اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ صحابہ کرام نے جو زندگی گزاری، انہوں نے جس مشکلات کا وہ شکار ہوئے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب واقعہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ایک غلام ہو کے انہوں نے اپنے آقا کے سامنے حق کلمہ حق بلند کیا اور اس کی سزا ان کے والدین کی صورت میں شہادت میں ملی، تو یقین کریں کہ ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور کتنا دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمیں حق نصیب ہو جائے گا، تو وقت کا کوئی بھی یزید جو ہے نا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میری مسلک والوں نے میری ویڈیو بنا کے نیٹ پہ چڑھائی اور نیچے کمنٹ لکھتے رہے، وائرل کی، نیچے لکھتے رہے کہ یار اس سے پوچھو کہ اس کی جو پچھلی نمازیں تھیں ان کا کیا ہوا، اگر یہ اب اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی پچھلی نمازوں کا کیا ہوا۔ اور جو اس طرح کے مختلف میرا مذاق اڑایا گیا، مسجد میں لوگ مجھے گھیر کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو سمجھدار تھے، اس طرح کی باتیں جو ہے نا۔ تو میں نے کہا بھائی اللہ نے الحمدللہ حق نصیب فرمایا ہے، اور میرا دل مطمئن ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے رفع یدین، اور علی بھائی جیسے فرماتے ہیں نا کہ یہ توحید کا قلعہ ہے رفع یدین، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو فرقہ واریت سے پاک جو دین اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اس کی صحیح نمائندگی اس زمانے میں اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ علی بھائی ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ دوسرا حسینیت کا جو درس دیا ہے، یقین کریں ہم کفر اور ایمان کے بیچ میں تھے، ہم حسینی بھی تھے، ہم جزیر سے بھی محبت کرتے تھے، اللہ سے بھی محبت اور شیطان کا بھی جو ہے نا ساتھ دیتے تھے۔ تو ہمیں ایک حسینیت کو جو درس دیا ہے علی بھائی واحد ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے، میں اپنی زندگی میں اس طرح کا عالم اور اس طرح کا جو فلاسفر ہے نہیں دیکھا کہ جس نے ایک بات کی ہو اور حق کا ساتھ دیا ہو۔ دوسرا علی بھائی کا سب سے بڑا عمل جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ علی بھائی اپنی کہیں بات پہ رجوع کر لیتے ہیں، اگر کوئی بات جس میں ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے، یہ سب سے بڑا پان ہے ان کا، کیونکہ ہماری امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ اگر ایک نے کلمہ کو بلند کر دیا، ایک آواز بلند کر دی، ہم اپنی بھی اور اپنے بڑوں کی جو ہے نا اس کے اوپر چلے جاتے ہیں، ان کا دفاع کرنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا علی بھائی کا پیغام بھی آیا، آپ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، میں نے آپ کو روکنے کا دل ہی نہیں کیا، کیونکہ جب کوئی حسینی بولتا ہے نا تو پھر اس کو روکنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ تو اکمل بھائی آپ کے لیے پیغام آیا علی بھائی کا، تو کہہ رہے ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لاکھوں سلام ہوں، آمین۔ بے شک بے شک۔ اور دوسری آخر پہ میں جو ہے نا سب سے مین بات وہ ہے توحید کے معاملے میں کہ ہماری تو جی بتا دیں پھر میں ہماری توحید بھی جو تھی وہ بھی مکمل نہیں تھی، کلمہ تو ہم پڑھتے تھے لیکن ہماری توحید، یقین کریں میں قرآن پڑھتا تھا نا تو میں قرآن کو پڑھتے پڑھتے اگر ترجمہ پڑھ رہا ہوتا تو میں ترجمہ بند کر دیتا تھا، ایسے اندر سے گھبراہٹ سے شروع ہوتی تھی کہ یار ہمیں کچھ بتاتے ہیں، یہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن ہم اپنے بابوں کو نہیں چھوڑتے تھے، قرآن کو چھوڑ دیتے تھے، اور یہ اس لیے کہ کیوں وہ حق گوئی کر رہا ہے، حق بیان کر رہا ہے، تو ہمیں اندر ہی اندر جیسے منافقت محسوس ہوتی ہے، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے اور ہم حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ علی بھائی کی بساطت سے ہمیں توحید بھی نصیب ہوئی، اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے اور اللہ پاک ان کا سایہ عطا دے ہمارے ساتھ۔ واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کر رہا ہوں اکمل بھائی، آپ نے اس نمبر پہ اپنا نام لکھ کے نا مجھ سے رابطہ بھی رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی رہے گا۔ تو یہ بتائیں کہ اب کب آ رہے ہیں آپ جیلم کب آ رہے ہیں، ہمیں بھی آپ سے ملنا ہے۔ میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے جیسے ہی ہماری کچھ سروسز کی مصروفیات ہیں، انشاءاللہ جیسے ٹائم نکلے میں انشاءاللہ ٹکٹ جیلم پہ کٹوانا ہے، سروودہ میں بعد میں جاؤں گا اپنے پیرنٹس کے پاس، تو میرا ارادہ انشاءاللہ ہے۔ اور پیغام آ گیا، کہہ رہے ہیں علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ اکمل بھائی پیروں نے بہت شرک پھیلایا ہے۔ بے شک بے شک، اور ہم اس کا حصہ بنے رہے، ہمیں اس پہ ملامت ہے، ندامت ہے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، لیکن ہم نے الحمدللہ کلمہ حق بلند کر کے اور اپنا پیغام دے کے وہاں سے اٹھے ہیں، جہاں بھی گئے اپنا پیغام دیا ہے کہ حسینیت کو اپنا لیں، توحید کو اپنا لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور جو کتب ہیں، یعنی علمی کتابی مسلمان بن جائیں، اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں۔ الحمدللہ اگلے سوال کا میں آپ کو خود ہی جواب دے دوں کہ میں اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، بھائیوں میں الحمدللہ حق گوئی آپ کا پیغام پہنچ چکا ہے،
اور جو ذرا سا بھی اللہ نے جس کو ایمان کا ذرہ بھی دیا ہے وہ حق کو تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگائے گا انشاءاللہ. باقی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور آپ ذریعہ بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. آپ نے جو کام شروع کیا ہے یقین کریں اس سے بہت ہمت بنتی ہے بندے کی, اور آنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے دل کی جو نا بالکل بڑاس نکالنے کے لیے چینل بہت زبردست ہے. اور سب سے بڑی جو میری سعادت مجھے مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے علی بھائی دیکھ رہے ہیں, میری بات سن رہے ہیں, اور میں کم از کم قیامت والے دن یہ گواہی دینے والوں میں ہوں گا کہ ہم نے الحمدللہ ایک مرد مجاہد آیا تھا ہماری زندگی میں جس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں اصلاح کا پہلو اجاگر کیا, تو الحمدللہ ہم ان کا ساتھ دینے والوں میں اور ان کے ساتھ ان کے قدم کے ساتھ قدم ملانے والوں میں انشاءاللہ شامل ہیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے, اور علی بھائی کو بہت زیادہ سلام ہو. بہت شکریہ, بہت مزہ آیا جی, آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی. جزاک جزاک اللہ, آپ اللہ, اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں, باقی لائیو اسٹریم وہاں سے دیکھ لیں. انشاءاللہ علی بھائی آئیں گے تو آپ کی فیڈ بیک, آپ کی باتوں کا انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ اکمل بھائی.